الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون مت بہاؤ، اور تم ایک دوسرے کو اپنے وطن سے مت نکالو۔ پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم اس بات کے شاہد بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی بنی اسرائیل کے متعلق ہے، اور یہود کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، کیونکہ وہ ان کے آباء و اجداد تھے جن سے عہد لیا گیا تھا، جنہوں نے بد عہدی کی، جن کے نقش قدم پر یہ یہود چل رہے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح حکم ادولی اور بد عہدی کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، انہی جرائم کے مرتکب ہو رہے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم کو کہا گیا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے احسان کرنا، یتیموں اور مسکینوں کی امداد کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اس کے ساتھ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو بے وطن نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ نہیں کرو گے۔ لیکن تم نے ہر حکم کی حکم ادولی کی اور ہمیشہ نافرمانی کی، جس کی وجہ سے تم ذلیل و خوار بھی ہوئے، یعنی تمہارے آباء و اجداد ذلیل و خوار ہوئے۔ اب تم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک ایک وعدہ گن گن کے یاد دلا رہا ہے۔ انہیں یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ ان کو حکم ادولی کی سزائیں بھی ملی اور وہ ذلیل و خوار بھی ہوئے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بنی اسرائیل کو بار بار اتنی تاکید سے ایک ایک بات یاد دلا رہا ہے، ایک ایک وعدہ خلافی یاد دلا رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور رحمان الرحیم ہے، اسے اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے۔ وہ رب ہے اور ربوبیت کا ادنا ترین درجہ والدین کے اندر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنی اولاد پر جان و مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ مخلوق سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ والدین سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اسے اپنی مخلوق سے بے حد محبت ہے۔ اس لیے وہ یہ قوانین بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے، بار بار تاکیداً انہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ ان قوانین کی پابندی کریں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ عزت نفس کا کتنا اعلیٰ سبق دیا جا رہا ہے اور کتنی مشکلات سے بچایا جا رہا ہے۔ اپنے والدین سے احسان کرو اور ان کی خدمت کرو۔ سامعین کرام، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عمل کرنے کی توفیق ملی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ یہ قطعاً آسان نہیں کہ رات کے اندھیرے میں سخت سردی میں انسان اٹھ کر اپنے گرم بستر اور نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ قطعاً آسان نہیں کہ انسان خود بھوکا رہے اور اپنے حصے کا نوالا کسی دوسرے کو کھلائے۔ یہ قطعاً آسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انسان اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا مال قربان کر دے۔
یہ قطعاً آسان نہیں کہ انسان اپنی عزیز زندگی کو حکم ملتے ہی اللہ تعالی کے نام پر قربان کر دے۔ یہ ساری توفیق صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب دل کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے جو ساری خواہشات پر قابو رکھے اور ساری خواہشات سے زیادہ طاقتور ہو، اور وہ طاقت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے ملتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تھے، کس طرح اپنی ہی نہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان کی بھی قربانی دی، اور ساری قربانی کو انہوں نے اپنی سعادت سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تاریخ کافی بیان ہو چکی ہے۔ اب ایک بہت ہی عظیم واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے بارے میں ہے، جنہوں نے صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی عزت و عظمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ جب یزید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خراب کرنا شروع کیا اور اس میں اس قسم کی خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دی کہ دین ختم کرنے کی سازش بنائی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ لیا کہ میں اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دوں گا۔ اگر میں آج آرام سے اپنے گھر بیٹھا رہا تو پھر آنے والی نسلیں جب دین کو نقصان پہنچاتے دیکھیں گی تو وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کی حفاظت کا خیال کرے گی اور اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیں گی۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی دوں گا تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق ہوگا اور وہ بھی قربانی دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے صرف 72 آدمیوں کا مختصر سا قافلہ لے کر اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے لیے سفر اختیار کیا۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام ملے، جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کا کس قدر زور ہے، اگر آپ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ دین پر قربان ہونا ہی چاہتے ہیں، شہید ہی ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان معصوم بچوں اور عورتوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو چھوڑ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں صرف خود ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان نہیں ہونا چاہتا بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ قربانی ایک مثالی قربانی بنے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے، کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے، ڈر اور خوف دل میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ اپنے بچوں کو کس طرح قربان کرے، وہ اپنی جان کی قربانی کس طرح دے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب رضی اللہ عنہ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پیارے تھے، انہوں نے صرف اپنی ہی زندگی نہیں، اپنی اولاد کی، اپنے تمام گھر والوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور واقعہ کربلا پیش آئے۔ سامعین کرام، یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں اس سلطنت سے مقابلہ نہیں کر سکتا،
جس کی بنیاد ہی سازش پر ہو، جس کی بنیاد لالچ پر رکھی گئی ہو، اور جس نے ساری دنیا کی دولتیں جمع سلطنت بنائی ہو۔ میں اور میرے بابا نے سب کچھ اللہ تعالی کے راستے پر قربان کر کے مفلسی اختیار کی ہے۔ اسی بے یارو مددگاری میں چند آدمیوں کے ساتھ اس حکومت سے ٹکرا کر میں انہیں شکست نہیں دے سکتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس عزم کو ثابت کرنا چاہتے تھے اور اس کو فتح دینا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اختیار کی تھی۔ اس ظلم کو شکست دینا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن ایسی موت جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے وہ دونوں جہانوں میں عزت کا سبب بن جاتی ہے، دونوں جہانوں کی خوشیوں کا سبب بن جاتی ہے اور باقی مخلوق کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ یہی قربانی دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ یہ قربانی کتنی ضروری تھی، لیکن قربانی اس خاطر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچایا جا سکے۔ سامعین کرام، بظاہر تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو شہید کیا گیا اور بے گناہ شہید کیا گیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ وہ اپنی خواہشوں، اپنی دولتوں، اپنے گھروں سے ہی محروم ہو گئے، بلکہ دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ تاریخ ہمیشہ ہمیشہ ان پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی انسان صرف اسی وقت کر سکتا ہے کہ اس کے سینے میں ایک ایسی طاقت موجود ہو جو شیطان اور نفس سے مقابلہ کرے، دنیاوی خواہشات کو مغلوب کرے، خدائی خواہشات کو غالب رکھے، اور وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سینوں میں رکھی جاتی ہے جو پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ سینے پاک اور صاف صرف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔